اللہ تبارک و تعالی سورۃ الہود میں ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الف لام را، کتاب احکمت آیاتہ، یہ کتاب جس کی آیتیں مستحکم ہیں، حکمت بھری ہیں، اور حکمت اسرار الہیہ ہیں۔ یہ ان عام علوم سے ہٹ کر خبریں ہیں، وہ حکمت جو اللہ تبارک و تعالی اپنے بندہ مومن کے دل پر اس کے معنی وارد کرتا ہے۔ حکمت دراصل علم کی روح کا نام ہے۔ جس طرح جسم روح کے بغیر میت ہوتا ہے، اسی طرح علم بغیر حکمت کے غیر نافع ہوتا ہے۔ علم میں جب حکمت شامل ہو جائے تو علم کامل ہو جاتا ہے، اور حکمت علم کے نور کو کہتے ہیں، علم کی روح کو کہتے ہیں۔ حکمت علم کا دل ہوتا ہے، حکمت علم کی جان ہوتا ہے۔ جس کے پاس حکمت نہیں ہے، اس کے پاس علم غیر نافع ہے، غیر مفید ہے۔ وہ علم تو ہے مگر محض معلومات ہیں، ایک ڈیٹا ہے۔ آج کے ماڈرن ٹائم میں آپ کو معلومات بہت ملیں گی، مگر اس کی روح جسے حکمت کہتے ہیں وہ آپ کو چیدہ چیدہ ملے گی۔ آپ کے علم میں جان بھر دی جاتی ہے جب آپ حکمت حاصل کر لیتے ہیں۔ حکمت اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے۔ ہر ایک کے پاس حکمت نہیں ہوتی، علم ہوتا ہے۔ وہ شخص جس کے پاس علم ہے مگر حکمت نہیں، وہ آپ کو علم کی بات تو بتا سکتا ہے، آپ کو معلومات پرووائیڈ کر سکتا ہے، مگر حکمت یعنی اس علم میں جان نہیں بھر سکتا۔ وہ صرف اور صرف صاحب حکمت بھر سکتا ہے۔ آپ قرآن کی کوئی آیت پڑھتے ہیں، مثال کے طور پر الحمدللہ رب العالمین، اس میں اللہ کی حمدیت ہے، اللہ کی ربوبیت ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان عالمیت ہے۔ الرحمن الرحیم، اللہ تبارک و تعالیٰ کی شان رحمانیت اور رحیمیت ہے۔ کیا فرق ہے اللہ کے رحمان ہونے میں اور رحیم ہونے میں؟ اس کی تحمید کیا ہے، تقدیس کیا ہے، تکبیر کیا ہے؟ اس کا رب ہونا، اس سے کیا مراد ہے؟ عالمین کتنے ہیں، کہاں کہاں ہیں، اور ان عالمین میں اللہ جل وعلا کی کون کون سی مخلوقات ہیں، فرشتے کون کون سی تسبیح کر رہے ہیں۔ جب انسان کی روح نکال لی جاتی ہے اور اس کو آسمانوں کی طرف لے کر جایا جاتا ہے تو وہ فرشتوں کی تسبیحات سنتا ہے۔ پانی بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، پتا بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، ذرہ بھی اللہ کا ذکر کرتا ہے، ہوائیں بھی اللہ کا ذکر کرتی ہیں۔ دروازہ جب کھلتا ہے بند ہوتا ہے، اس دروازے کے کھلنے کی آواز بھی اللہ کا ذکر کرتی ہے۔ جس کے پاس حکمت آ جاتی ہے، سمجھیے کہ اس کے پاس تفصیل بھی آ جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ قرآن کی تفاسیر کی کتب اٹھا کے دیکھیے، آپ کو ہزاروں کی تعداد میں ملیں گی، اور ہر تفسیر کا نہج اور طریق دوسری تفسیر سے بالکل مختلف ہوتا ہے۔ اس میں نئے علوم، نئے اسرار اور بتقاضائے حاضر ادوار و اوقات اس میں علوم موجود ہوتے ہیں، سولوشنز موجود ہوتے ہیں۔ حکمت ایک ایسا منہج ہے جہاں سے نئے نئے علوم نکلتے ہیں۔ کتاب احکمت آیاتہ، کتاب اللہ کی آیات میں حکمتیں ہی حکمتیں بھری ہوئی ہیں۔ ثم فصلت، اور اس میں تفصیلات موجود ہیں۔ جس گہرائی تک انسان جانا چاہتا ہے اسے پہنچا دیا جاتا ہے۔ حکمت کا ایک نقطہ ہوتا ہے مگر اس نقطے میں علوم کے سمندر سمٹے ہوتے ہیں۔ یہ معجزہ ہے اللہ کی آیات بینات کا۔ جو خاص علم نافع اللہ تبارک و تعالی اپنے خاص بندوں کو عطا کرتا ہے، اسے علم لدنی کہتے ہیں، اور علم لدنی میں
حکمتیں اور خبریں موجود ہوتی ہیں، وہ اسرار ہوتے ہیں، چھپے ہوئے راز ہوتے ہیں جو بندہ مومن اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے درمیان ہوتے ہیں۔ وہ جب خاموشی کے ساتھ اپنے رب کے ساتھ مناجات کرتا ہے، دعائیں کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ سے اپنی گزارشات پیش کرتا ہے، اور اللہ جل وعلا اس کو وہ حکمتیں عطا کرتا ہے جس میں اتنی تفصیل ہوتی ہے کہ وہ اس عالم دنیا میں رہ کر عالم برزخ کے نظاروں میں گم ہو جاتا ہے، عالم بالا کی سیر کرتا ہے، اور وہ پرسکون رہتا ہے۔ صبر کرنا اس کے لیے باعث تسکین بن جاتا ہے۔ وہ صبر میں بھی اللہ کی نعمتوں کے ساتھ عیش و آرام کر رہا ہوتا ہے۔ لوگوں کی نظر میں اس پر مصیبتوں اور تکلیفوں کے پہاڑ گرائے جاتے ہیں، مگر چونکہ اس کے دل پر سکینہ نازل کر دیا جاتا ہے جو صبر کا ثمر ہے، جو صبر کا نور ہے، صبر کا پھل ہے، تو سکینہ صبر کے پھلوں میں سے ایک پھل ہے۔ جب وہ اسے چکھ لیتا ہے تو صبر کرنا اس کے لیے آسان ہو جاتا ہے، پھر وہ اپنی جان بھی اپنے پروردگار عالم کے سپرد کر دیتا ہے۔ قُلْ إِنَّ صَلَاتِي وَنُسُكِي وَمَحْيَايَ وَمَمَاتِي لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ وہ عرض کرتا ہے باری تعالیٰ، میری نماز، میری زندگی، میری جان، میرے مال و دولت، اولاد، اسباب، کاروبار، باری تعالیٰ سب کچھ تیرے لیے ہے۔ صبر کرنے والے کی علامت یہ ہے کہ جب آپ اس سے کچھ پوچھیں، اس کا حال پوچھیں جو آپ کی نظر میں غریب الوطنی میں ہے، ظلم و جبر میں پس رہا ہے، پریشان حال ہے، مرض میں مبتلا ہے، موت کے مرض میں مبتلا ہے، اس پر آگ برسائی جا رہی ہے، جس طرح غزہ اور فلسطین کے مسلمانوں کے ساتھ کیا جا رہا ہے۔ جب آپ ان سے ان کا حال دریافت کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس کا کیا مطلب ہے؟ اس کا مطلب ہے ہم تو اپنے رب کے ہیں، ہم اپنے پروردگار کے ہیں، ہم اس رحمان کے ہیں جو رحمان الدنیا والآخرہ ہے، ہم تو اس کے بندے ہیں۔ ہمارے پر جو بھی مصیبت، آفت، بلا آتی ہے کوئی بات نہیں، ہم تو اس کے ہیں، چونکہ ان کے دل میں سکینہ کا نور چمک رہا ہوتا ہے، انہیں سکون کی دولت مل جاتی ہے۔ لوگوں کی نظر میں ان پر مصیبت اور آفت کے پہاڑ گرائے جا رہے ہوتے ہیں، مگر اس سکینہ کے نور کی بدولت تسکین کی ٹھنڈک بلا کی آگ کو بجھا دیتی ہے۔ اس کا دل مطمئن رہتا ہے اللہ کے ذکر کے ساتھ۔ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اسے راحت اور فرحت کی دولت نصیب ہو جاتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ باری تعالیٰ، ہمارا مال، اولاد اور کاروبار یہ سب کیا، ہم خود تیرے ہیں باری تعالیٰ۔ انا للہ، ہم تو ہیں ہی اللہ کے، وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون، اور ہم نے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں جانا ہے، اور اللہ نے ہم سے وعدہ کیا ہے، اور ہم اللہ کے وعدہ پر توکل کرتے ہیں، بھروسہ کرتے ہیں۔ دنیا کو تو ہم خاطر میں نہیں لاتے، دنیا تو ہماری نظر میں گھٹیا بنا دی گئی ہے۔ دنیا کے مال و اسباب ہمیں اٹریکٹ نہیں کر سکتے، ہم تو اللہ کی طرف سے آئے ہیں، ہم اللہ والے ہیں، اس دنیا میں اللہ کی خاطر رہ رہے ہیں۔ جو مصائب و آلام ہم پر گرائے جاتے ہیں، ہم اللہ کے لیے اسے سہ لیتے ہیں، برداشت کر لیتے ہیں، اور بالآخر اس صبر کی مدت کو ختم ہونا ہے اور ہم نے واپس اپنے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں چلے جانا ہے، اور وہاں پر اللہ نے ہمارے ساتھ وعدے کیے ہیں، اور ہم اللہ کے وعدوں پر بھروسہ کرتے ہیں، اللہ کی نعمتوں پر بھروسہ رکھتے ہیں، اس پر ہمارا ایمان ہے، ہمارا یقین ہے، ہمارا توکل اللہ کے ساتھ ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ والحمد للہ کثیرہ وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا۔ وہ اللہ کی تحمید کرتے ہیں، تقدیس کرتے ہیں، شب و روز، دن رات اللہ کا ذکر کرتے ہیں، تسبیحات کرتے ہیں، اللہ کے ساتھ اللہ کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ اللہ کے ذکر سے ان کے دلوں کو راحت اور سکون ملتا ہے۔ صبر
ان کے لیے ذریعہ تسکین بنتا ہے،